پر جاؤ. آپ نے فرمایا پے در پہ مسلسل تسلسل کے ساتھ عمرے کیا کرو، مسلسل عمرے کیا کرو. لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اس کی، جاہلوں والا سوال ہے، عبادت ہے یہ. نمبر 10 اور آخری، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے رمضان المبارک میں عمرہ کرنا. یہ بھی بڑا عمل ہے، یہ بھی بڑا عمل ہے، یہ بھی بڑا عمل ہے. کیا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے. رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی پر. ہم گناہگار آپ کے ساتھ حج نہ کر سکے، مگر آپ نے ہمارے لیے اعمال ایسے دے دیے کہ جن اعمال کو ہم اختیار کریں گے تو قیامت کے دن آپ کے ساتھ حج کرنے والوں کا ثواب ہمیں بھی مل جائے گا. تو رمضان میں عمرے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ پاک جس کو توفیق دے اس کا اہتمام کرے. لغویات میں، فضولیات میں، لغویات میں، بیہودہ چیزوں میں پیسے مت صرف کرو. اللہ پیسہ دے سنبھال کر رکھو، عمرے پر جاؤ. آپ نے فرمایا پے در پہ مسلسل تسلسل کے ساتھ عمرے کیا کرو، مسلسل عمرے کیا کرو. لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اس کی، جاہلوں والا سوال ہے، عبادت ہے یہ. پے در پہ عمرے کیا کرو. آپ نے 2 فائدے بتائے. آپ نے فرمایا نمبر 1 عمرہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے گناہوں کو ایسے دھو دے گا جس طرح سے بھٹی لوہے کو صاف کر دیتی ہے، اس طرح سے یہ تمہارے گناہوں کو صاف کر دے گا. نمبر 2 عمرہ یہ کیا کرے گا؟ یہ غنا اور مالداری لے کر آئے گا. تمہیں نظر تو آ رہا ہے کہ پیسہ لگ رہا ہے، مگر عمرہ یقین کرو نا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مالداری لائے گا تو اس پر یقین رکھو کہ یہ مالداری اور غنا لے کر آئے گا. اور پھر رمضان میں عمرہ، اور پھر ایک عمل کا ثواب جو ہے، ایک عمل کا ثواب 10 اور 10 سے آگے 700 تک، اور پھر 700 سے نہ معلوم کتنا اللہ عطا فرمائے. اور پھر ایسا جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. تو میرے عزیز دوستو اس کی بھی کوشش فرمائیں. کیا خیال ہے؟ نہیں، اس میں ڈھیلی انشاءاللہ کہی ہے آپ نے، مطلب ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا. او میرے پیارو، اللہ پر چھوڑو. تم اندر سے بولو تو صحیح، اندر سے عزم تو کرو. اللہ کو اپنی طلب تو دکھاؤ، اللہ کو اپنا شوق تو دکھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا شوق تو دکھاؤ. اے اللہ میں رمضان میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے اسباب پیدا فرما. تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو قادر مطلق ہے، تو کسی شے کا محتاج نہیں ہے، تو غنی ذات ہے. اللہ کی ذات عالی پر اعتماد، ایمان، بھروسہ کر کے پھر آپ اللہ سے مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا. اور اس میں یہ بات بھی ضروری ہے، اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور یہ سفر اگر مقدر بن گیا تو پھر عمرے کے مسائل و احکام سیکھ کر جانا. بھائی سیکھ کر جانا، بلا سیکھے مت جانا، بلا سیکھے مت جانا. ہم اپنے تجربات آپ سے عرض کرتے ہیں کہ عمرے پر جتنے لوگ جاتے ہیں اس میں سے 95% مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. مسئلہ سیکھ کر نہیں جاتے، پوچھ کر نہیں جاتے. آج کل گوگل سے سرچ کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی مسئلہ ادھر سے لے لیا، کوئی ادھر سے لے لیا، کوئی یہاں سے اٹھا لیا، کوئی وہاں سے اٹھا لیا. دم بھی لازم آ گیا، صدقہ بھی لازم آ گیا. اللہ کے بندے کو کچھ بھی نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ. مگر مسائل سیکھ کر جاؤ، کسی عالم کی رہنمائی میں یہ مبارک اعمال کرو، یہ عمرہ کرو، تو پھر یہ عمرہ زندگی بدلے گا. پھر یہ عمرہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور پھر یہ عمرہ غنا اور مالداری لائے گا. اور پھر ایسے ہو جاؤ گے جیسا کہ آج آپ دنیا میں پیدا ہوئے، اس طرح سے گناہ معاف ہو جائیں گے.
تو میں نے کل 10 اعمال ذکر کیے ہیں جو رمضان میں کرنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو ان 10 اعمال پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔